اب لوگ یہ بھائی انور اور آپ سب سے یہی مطالبہ کر کے آپ یہاں اہل حدیث بن کر بیٹھے، قرآن بن کر بیٹھے، میں اس سے تبرئی کا اظہار کروں کہ اللہ مجھے اس سے دور رکھے اور اس سے بچائے. میں یہاں ایک مسلم بن کر بیٹھتا ہوں، جو کہوں گا اس کی دلیل آپ مانگ سکتے ہیں. مجھ سے یہ کوئی نہ کہا کہ فلاں مسئلے کی بات کرو، مسئلے کی حمایت کرے، اس پر دین کہاں رہ گیا؟ ٹھیک ہے، میں اب بھی کوئی شیعہ نہیں ہوں، نام کسی گروہ سے طرف. میں صاف کہتا ہوں، وہاں بھی میرے تقریریں ہوتی ہیں، آپ نے پہلے بھی سنی ہے. میں کہتا ہوں میں ٹھیک ہے یہ مسجد اہل حدیث کی ہے، مگر میں اہل حدیث نہیں کہلاتا. وہاں بھی منبر پر کہتا ہوں کہ اگر تم سمجھتے ہو نا کہ میں صرف آپ لوگوں کی جو باتیں وہ دہراؤں، یہ نہیں ہوگا. میں اپنے علم کی بنا پر جو باتیں صحیح سمجھتا ہوں، جن کا میں نے اللہ کے ہاں جواب دینا، وہ کہوں گا. ہر شخص کو یہ حق ہے وہ مجھ سے دلیل کا مطالبہ کرے، اس دلیل کو پڑھ لے. باقی اگر وہ کہہ رہا میری خواہش کے مطابق بات کرو تو نہیں ہوگی. اسی لیے میری اس مسجد میں جمعہ کی نماز میں ماشاءاللہ شیعہ دوست بھی ہوتے ہیں، بریلوی ہوتے ہیں، دیوبندی ہوتے ہیں. میری دعوت ہے وحدت امت کی. آپ نے سیریز میری سنی ہوگی. میری ایک مسجد ہے، یہ بچہ سیریز تیار کرتا رہتا، جس میں جمعہ کے دن شیعہ حضرات بھی ہاتھ کھولے کھڑے ہوتے ہیں میرے پیچھے، سنی ہوتے ہیں، دیوبندی ہوتے ہیں. میں امت مسلمہ میں انتشار نہیں پسند کرتا. میں سمجھتا ہوں شجر ہے فتنہ آرائی، تعصب ہے ثمر اس کا، یہی پھل ہے نکلواتا ہے جو آدم کو جنت سے. یہ تعصب جب امت میں پیدا ہو گیا کہ ہم ہی مسلمان ہیں دوسرے مسلمان نہیں، اس نے ہمیں برباد کر دیا. آپ سارے صاحب شعور ہیں جو حالات اس وقت عالم اسلام کو درپیش ہیں ساری مسلمان دنیا میں، وہ بھی ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم ان جھگڑوں میں پڑے رہیں. اور وہ یہود اور ہنود اور سارے کفار جو کیا کہاں ہمیں معاف کر رہے ہیں. جہاں موقع ملتا ہے وہ یہ نہیں فرق کرتے کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے. ان کے نزدیک ہر وہ شخص جو اللہ کی توحید کا قائل ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول مانتا ہے مسلم، اس کا وہ نام مٹانے پر تلے ہوئے. اس لیے اب وقت اختلافی بحثوں کا نہیں ہے. خدا کے لیے اس بات کو مانے. شجر ہے فتنہ آرائی، یہ درخت جو ہے نا فتنہ آرائی کا فرقے بنانا، شجر ہے فرقہ آرائی، تعصب ہے ثمر اس کا. اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے یہاں کوئی تقریریں سنیں گا وہ دل کے لے جائے گا کہ سنی جان سے بڑا ظالم اور بے ایمان کوئی وہ کریں گے. ان کے دل میں بیٹھ جائے گا کہ شیعوں کا اسلام سے کیا تعلق. شجر ہے فرقہ آرائی، تعصب ہے ثمر اس کا. یہی پھل ہے جو جنت سے نکلواتا ہے آدمی. اگر اس میں پھنس گیا جیسے جنت سے نکل گیا تو ہم بھی جنت سے نکل جائیں. نکلے ہوئے 13-14 سال ہو گئے، کفار ہمیں گزر رہے ہیں مگر ہماری یہ بحثیں ختم نہیں ہوتی. آپ دو چیزوں میں اللہ کے لیے فرق کریں. ایک ہے وہ عقیدہ ایمان جو آپ نے اللہ کی عدالت میں لے کر پیش ہونا ہے، اس کے لیے آپ کبھی نہ چھوڑیں، تحقیق کریں. اگر آپ مطمئن ہوں کہ شیعہ مسلک ٹھیک ہے قبول کریں، مگر یہ سمجھیں کہ اللہ کے سامنے جا کر اس کو پیش کرنا، اس میں کوئی حد دھرمی نہ ہو، کوئی خود غرضی نہ ہو. وہ معاملہ آخرت کا، سنی اپنی فکر کریں، آپ اپنی کریں. ایک ہے دنیا میں ہمارا آپس میں معاملہ، الگ کر لیں ان دونوں باتوں کو. جو علماء اور خطبہ یہ نہیں کرتے وہ ہمیں برباد کر رہے ہیں. آخرت کی بات آپ کر رہے تھے، تحقیق کریں، ٹھیک ہے جہاں دل مطمئن. مگر یہاں جو اسلامی رشتہ ہے کہ جو دو چیزوں کی شہادت دیتا، آپ کافی اٹھا لیں، مولانا موجود ہیں. مسلم ہونے کے لیے صرف دو شہادتیں کافی، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یا نہ صحابہ کو ماننے کا کوئی ہے نہ اماموں کو ماننا، کہ وہ آخرت کی بات ہے، وہاں کے لیے فکر کریں. یہاں مسلم ہونے کے لیے کہ آپ کسی کو مسلم کہیں گے جس نے یہ کہہ دیا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، میں محمد رسول اللہ کو مانتا ہوں، مسلم. آپ اس سے رشتہ ناطہ کریں گے، اس کو وراثت میں سے حصہ ملے گا آپ کے مرنے کے بعد، اس کا ذبیحہ آپ کو کھانا پڑے گا. سارے جو اسلامی برادری کے حقوق ہیں یہ اس کو حاصل ہو جائیں گے. کوئی شیعہ سنی اس میں جھگڑا نہیں کر سکتا کہ دو گواہیاں جب اس نے دے دی کہ اللہ ہے اور محمد رسول اللہ کے رسول ہے، وہ مسلم کو ہو گیا. آپ شیعہ حضرات کی کتابیں فقہ کی اٹھا لیں، سنیوں کی ضدی لوگوں کی بات سب مانیں گے کہ یہ ان کو بیٹی دے سکتے ہیں، وہ ان کی بیٹی لے سکتے ہیں.